السلام علیکم، میں جان زیب ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ایچ لک اپ کے بارے میں ہوگا۔ ایچ لک اپ کیا ہوتا ہے، کیسے کام کرتا ہے، اس کے بارے میں ہم تفصیلاً ڈسکس کریں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا تھا کہ وی لک اپ ہمارے ورٹیکل فارمیٹ میں جو ڈیٹا ہوتا ہے، جو کہ ورٹیکل یعنی روز کی شکل میں ہوتا ہے، یا جس کو ہم جس میں ڈیٹا روز میں پڑا ہوتا ہے یا کالم کے حساب سے پڑا ہوتا ہے، مطلب ایسے ورٹیکل حساب سے پڑا ہوتا ہے، جس کو ہم اس پہ جو ہم لک اپ کریں گے تو وہ ورٹیکل لک اپ ہوگا۔ فار ایگزامپل اس طرح اسی ٹیبل کی بنیاد پر میں نے وہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے ورٹیکل لک اپ والی، تو اس میں ڈیٹا ورٹیکل فارم میں پڑا ہوا ہے اس طرح۔ لیکن فار ایگزامپل اس فارم میں اگر ڈیٹا نہ پڑا ہو، یہ ہارزنٹل فارم میں پڑا ہو جس طرح یہ ہے، تو اس پہ ہم نے کوئی چیز لک اپ کرنی ہو یا تلاش کرنی ہو یا کوئی ڈیٹا اس سے نکالنا ہو، تو اس کو ہم کیسے کریں گے؟ تو اس میں ہم وی لک اپ نہیں استعمال کریں گے، اس میں ہم ہارزنٹل لک اپ یا ایچ لک اپ استعمال کریں گے، کیونکہ اس میں ڈیٹا ہارزنٹل فارم میں پڑا ہوتا ہے۔ اب یہ میرے پاس ایک چھوٹی سی ٹیبل ہے جس میں یہ ڈیٹیل اس کے ہیڈنگ ایک قسم کے، اور اس میں ہمارے پاس جو اس کی لک اپ ویلیو ہے یہ امپلائی نمبرز ہے، اور اس کی پوری ڈیٹیل جو دوسرے ڈیٹیلز ہے وہ یہ ہارزنٹل فارمیٹ میں پڑی ہوئی ہے۔ اب فار ایگزامپل میرے پاس اس امپلائی نمبر کے تھرو مجھے ایچ لک اپ کرنا ہے ڈیٹا کو، تو میں کیسے کروں گا؟ تو یہ میں نے پہلے سے ایکسرسائز کیا ہوا ہے، اس کو میں ڈیلیٹ کر کے دوبارہ کروں گا۔ پہلے آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں، اس کو ذرا دیکھیے۔ اس میں میں نے یہ فارمولا لگایا ہوا ہے جس میں ورٹیکل ویلیو میں نے یہ لی ہوئی ہے جو کہ امپلائی نمبر ہے، اور پھر اس میں ٹیبل ارے یہ پورا میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے ادھر سے آخر اینڈ تک، اور اس میں کیونکہ رو کے حساب سے ہے تو رو کے حساب سے اگر نیشنل آئی ڈی کا مجھے نکالنا ہے تو رو کو گننا پڑتا ہے۔ 1 2 3 4 5 6 روز ہے، اس میں کالم کے حساب سے ورٹیکل لک اپ میں ہم نے کالم کے حساب سے اس میں انڈیکس نمبر ڈالنا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ یہ ہارزنٹل لک اپ ہے تو اس میں روز کے انڈیکس نمبر کے حساب سے اس میں انڈیکس نمبر ڈالنا پڑتا ہے۔ تو نیشنل آئی ڈی نمبر اسی ڈیٹا میں اس ٹیبل ارے میں 1 2 نمبر رو میں موجود ہے، تو اس لیے اس فارمولے میں ہم نے 2 رو نمبر ڈالا ہوا ہے، انڈیکس نمبر ڈالا ہوا ہے۔ اور آگے تو جس طرح میں نے دوسرے میں ایکسپلین کیا ہوا ہے، کیونکہ اس پہ رینج لک اپ ہم مور دین 80% زیرو ہی لکھتے ہیں یا پالس لکھتے ہیں، کیونکہ یہ ایگزیکٹ میچ ہمیں چاہیے۔ تو یہ اس کا اس طرح ورٹیکل لک اپ کے 4 سٹیپس ہوتے ہیں یا 4 آرگومنٹس ہوتے ہیں، اس طرح ایچ لک اپ کے بھی 4 آرگومنٹس ہوتے ہیں یا 4 سٹیپ ہوتے ہیں یا 4 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ لک اپ ویلیو ہے جو کہ ریکوائرڈ ہوتا ہے ضرور۔ دوسرا حصہ ٹیبل ارے ہے، جس ٹیبل میں ہم نے لک اپ ویلیو اس کی تلاش کرنی ہوتی ہے، لک اپ کرنی ہوتی ہے۔ اور تیسرا جو ہمارا آرگومنٹ ہے وہ انڈیکس نمبر ہے۔ ورٹیکل لک اپ یا وی لک اپ فارمولے میں کالم انڈیکس نمبر ہوتا تھا، کیونکہ یہ ہارزنٹل فارمیٹ میں ڈیٹا پڑا ہوا ہے، تو اس میں ہم رو انڈیکس نمبر مینشن کریں گے یا رو انڈیکس نمبر لیں گے، جو کہ 1 2 3 4 5 6 ایز ریکوائرڈ ہوتا ہے، یہ بھی ریکوائرڈ ہے۔ اور تیسرا آپشنل ہے، آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ اس میں اگر
ایگزیکٹ میچ آپ کو چاہیے تو فالس لکھنا ہوتا ہے یا زیرو لکھنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایگزیکٹ میچ تلاش کرے گا. اگر اسے نہیں ملے گا تو یہ ناٹ اویلیبل والی ویلیو ریٹرن میں آ جائے گی. اس کی لکھائی بھی اسی طرح ہوتی ہے، یا اس کو ہم جب سرچ کرتے ہیں فنکشن میں یا فارمولے بار میں تو یہ اسی طرح کا ونڈو پاپ اپ ہوتا ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں ایکسرسائز کے جدھر ہم نے چھوڑا ہوا تھا جو ٹاپک اسی پر آتے ہیں. اچھا، اس کو میں ایک ڈیلیٹ کرتا ہوں. اچھا، یہ دو امپلائی آئی ڈی میرے پاس موجود ہے، لیکن میرے پاس یہ جو امپلائیز ہے اس کے باقی ڈیٹیل مجھے چاہیے. اس میں نیشنل آئی ڈی نمبر، موبائل نمبر، امپلائی نیم، امپلائی فادر نیم یا ویلیج نیم، جو کہ میرے پاس موجود نہیں ہے، لیکن میرے ڈیٹا میں پورے کے پورے اس کے سارے ڈیٹیل موجود ہے. ابھی کیونکہ یہ ڈیٹا بہت لینتھی ہے تو اس میں ایک ایک کر کے سرچ نہیں کر سکتا، یا سرچ تو کر لوں گا لیکن ٹائم بہت لگے گا. تو اس کا آسان طریقے یہ ہے کہ میں لک اپ کروں اس کو، یا ہارزنٹل لک اپ فارمولا اس میں لگا دوں. تو میں سمپلی لکھوں گا ایچ لک اپ، بریکٹ سٹارٹ کر لوں گا، اور ڈائریکٹلی جو میرے پاس یہ ویڈیو اس پہ کلک کر لوں گا اور پورا ٹیبل ادھر سے پکڑوں گا، شفٹ کنٹرول اور جو رائٹ سائڈ ایرو اسی کو پریس کر لوں گا، اور F4 پریس ادھر کر لوں گا، پریس ادھر کروں گا، اور F4 بی کے آگے ڈالر سان آنے چاہیے. پھر کاما لگاؤں گا کیونکہ نیشنل آئی ڈی نمبر میرے دوسرے رو میں موجود ہے، لگا کر زیرو کر لوں گا اور اوکے کر لوں گا. ایک تو یہ طریقہ ہے، اس سے بہت آسانی کے ساتھ آ جاتا ہے وہ ڈیٹا. اس کو میں ڈریگ کر لوں گا. اب اسی حساب سے اس کو بھی میں ڈریگ کر لوں گا. ہو گیا. اس کو اگر میں نیچے ڈریگ کر لوں تو یہ ناٹ اویلیبل، جس طرح میں نے آپ کو لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ ناٹ اویلیبل ویلیو ان ریٹرن اس لیے آتی ہے کیونکہ ایگزیکٹ میچ اس کو نہیں ملتا. تو اب ہم کیا کریں گے، یا فارمولے میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے یا ایگزیکٹ میچ نہیں ملتا. اچھا، اب یہ دوسرے کالم میں دوسرے طریقے سے یہ فارمولہ ڈال لوں گا، جیسے کہ آپ لوگوں کے سامنے ظاہر ہے کہ اس میں اس سے میں پورا یہ ڈیلیٹ کر لوں گا تاکہ میں سرے سے ہی اس میں کام شروع کروں، آپ لوگوں کو اور بھی اس میں آسانی نظر آئے. اس سب کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں. اچھا، پھر میں ادھر آؤں گا اور ہارزنٹل لک اپ میں جا کر اوکے کر لوں. اچھا، مجھے یہ نمبر چاہیے اس میں، کیونکہ یہ 11 نمبر رو میں نے لاک کرنا ہے. تو میں F4 پریس کر دوں گا، پھر دوبارہ F4 پریس کروں گا. 11 کے آگے ڈالر سائن آ جائے گا جس سے یہ رو میری لاک ہو جائے گی. پھر میں جب اس کو ڈریگ کر لوں گا ادھر ادھر تو یہ رو کا جو سیل ریفرنس ہے یہ ایک ہی جگہ رہے گا. اچھا، ٹیبل ارے میں کلک کر دیا اور پورا ٹیبل ادھر سے امپلائی نمبر سے نیچے ویلیج نیم تک سلیکٹ کر دیا، اور شفٹ کنٹرول اور ایرو جو لیفٹ سائڈ میں ایرو ہے اسی کو پریس کر لوں گا. یہ پورا ٹیبل سلیکٹ ہو گیا. اب اسی کو میں F4 اور پھر بیچ میں کلک کر کے F4 پریس کر لوں گا. اور F4 کے بارے یا سیل ریفرنس لاک کے بارے میں میری ویڈیو ہے وہ ضرور واچ کیجئے، اس میں پورا ڈیٹیل ہے کہ بھئی سیل ریفرنس لاک کیسے ہوتا ہے. اچھا، رو انڈیکس نمبر میرے پاس، رو انڈیکس نمبر میں چیک کر لوں گا کہ رو انڈیکس نمبر کدھر موجود ہے. تو رو انڈیکس نمبر میرے پاس ادھر، کیونکہ یہ میں موبائل نمبر کے خانے میں آ گیا ہوں، موبائل نمبر مجھے چاہیے. تو رو انڈیکس نمبر
کے حساب سے تیسرے رو میں موجود ہے، تو میں ادھر سمپلی 3 لکھ دوں گا، پھر کلک کر کے 0 لکھ دوں گا، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا وی لک اپ میں بھی اور اسی میں بھی کہ ایگزیکٹ میچ کے لیے ہم 0 ڈالتے ہیں۔ کلک کر لوں گا، یہ اس کا موبائل نمبر آ گیا۔ اب میں اس کو ڈریگ کر لوں گا نیچے، کیونکہ اس میں رو نمبر ریپیٹ ہوا ہے، وہی 3 ہے، اس میں بھی 3 ہے اور اس میں بھی 3 ہے، تبھی اس نے موبائل نمبر ہی پکڑا ہوا ہے۔ تو امپلائی نیم اس ڈیٹا میں، اس ٹیبل ارے میں 4 نمبر رو میں موجود ہے، تو میں صرف 3 کو مٹا کر 4 کر لوں گا، اور پھر ان کے فادر نیم اس ٹیبل کے حساب سے 5 میں موجود ہے، تو 5 لکھ دوں گا، اور اسی طرح 3 کی جگہ 6 لکھ دوں گا۔ تو یہ پورا جو پروسیس ہے، پہلا سٹیپ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، اور اس نے بہت خوبصورتی سے کام کرنا شروع کر دیا۔ اب میں اگر اس کو چینج کر بھی دوں تو یہ کام کرے گا۔ اب کیونکہ مجھے 2 امپلائیز اکٹھے چاہیے، تو میں دوسرے میں بھی سیٹ اپ کر لوں گا، یا تو اس پورے خانے کو کلک کر کے ادھر لا دوں گا، تو یہ خود ہی کام شروع کر دے گا۔ اس میں اگر میں چینجز کر لوں تو یہ والی پورے ڈیٹیل ادھر آ گئے۔ تو میرے آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اسی حساب سے، اسی پرنسپلس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایچ لک اپ کو استعمال کرتے ہیں، ایچ لک اپ کا فارمولہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کا استعمال اور وی لک اپ کا استعمال سیم ہی ہوتا ہے، صرف فرق ٹیبل فارمیٹ کے اوپر ہے کہ ٹیبل ہارزنٹل فارم یا فارمیٹ میں پڑا ہوا ہے، یا ٹیبل ورٹیکل فارم یا فارمیٹ میں پڑا ہوا ہے۔ تو اگر ہارزنٹل فارم میں ہے تو پھر ایچ لک اپ کا استعمال کریں گے، اگر ورٹیکل فارم میں ہے تو پھر ورٹیکل لک اپ کا استعمال کریں گے۔ اب سیکنڈ جو میں نے یہ شیٹ بنائی ہوئی ہے، اس میں کہ میرے پاس امپلائی نمبر موجود ہے، تو امپلائی نمبر کے حساب سے اس کا سیٹ اپ ہوا ہے، جس کا ایکسرسائز میں نے آپ لوگوں کے سامنے کر دی ہے۔ اس دوسرے ایگزامپل میں میرے پاس صرف نیشنل آئی ڈی کارڈ نمبر موجود ہے، لیکن ان کا پورا ڈیٹیل موجود نہیں ہے۔ تو اس میں صرف فرق یہ ہے کہ پھر مجھے ٹیبل جو سلیکشن ہے نا، ٹیبل سلیکشن ادھر سے کرنی پڑتی ہے۔ دیکھیے امپلائی نمبر سے میں نے شروع نہیں کیا، ٹیبل ارے کا جو سلیکشن ہے وہ میں نے پھر ادھر سے شروع کیا ہوا ہے، کیونکہ آپ کے پاس جو لک اپ ویلیو ہوتی ہے، اسی لک اپ ویلیو سے آپ نے ٹیبل کی سلیکشن شروع کرنی ہے۔ اگر موبائل نمبر ہے تو ادھر سے ٹیبل سلیکشن شروع کرنی ہے، کیونکہ ورٹیکل لک اپ یا ایچ لک اپ یہ صرف جو اس کا فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے، یا جو ٹیبل ارے میں اس کا جو فرسٹ کالم یا فرسٹ رو آتا ہے، وہی آپ کا لک اپ ویلیو ہونا چاہیے، تبھی یہ کام کرے گا۔ اگر فار ایگزامپل میں اس کو پکڑوں گا ایسے تو پھر یہ کام نہیں کرے گا، یا اگر مجھے اپلائی نمبر چاہیے اور میں ادھر سے سلیکٹ کروں گا پھر بھی کام نہیں کرے گا۔ مجھے نیشنل آئی ڈی چاہیے اور میں نے ادھر سے سلیکشن کی پھر بھی یہ کام نہیں کرے گا۔ مجھے نیشنل آئی ڈی فرسٹ ٹرم میں میرے پاس اگر موجود ہے تو میں نے پہلے جو لک اپ ویلیو اسی سے مجھے کلک کرنا پڑتا ہے، اور ہارزنٹل فارم یا ہارزنٹل لک اپ یا ہارزنٹل فارم کے فارمیٹ میں جو ٹیبل پڑا ہوتا ہے، تو ہارزنٹل یا ایچ لک اپ میں ہمیں فرسٹ رو جو سلیکٹ کرنی ہے وہ ہمیں لک اپ ویلیو کے حساب سے سلیکٹ کرنی پڑتی ہے، مطلب ہمارا جو ٹیبل ارے ہے اس کو ہم نے اپنے لک اپ فارمولے کے حساب سے جو ہمارا لک اپ ویلیو ہے ادھر سے سلیکٹ کرنی پڑتی ہے، فرسٹ والا۔ یہ سیکنڈ تھرڈ کیونکہ اس کے بعد آتے ہیں نا، یہ والے اس کے بعد آ رہے ہیں تو یہ خود ہی پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے میں نے یہ دوسرا ایگزامپل بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اس میں صرف
اس میں یہ ٹیبل ادھر سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ جو نیشنل آئی ڈی جو کے تھرو جو ہم ویلیو نکال رہے ہیں، اس میں ٹیبل ادھر سے شروع ہو رہا ہے. تو یہ بس آپ لوگوں کو ذہن میں رکھنا ہے، اسی وجہ سے یہ کام کر رہا ہے. باقی 2 3 4 یہ جو سلیکشن ہے وہ سیم ہی ہے. اسی طرح یہ موبائل کا ایگزامپل دیکھیے، کیونکہ اس میں پہلا جو سٹیپ ہے ہمارا، جو پہلا سیل ہے جس میں ہم جس میں لک اپ ویلیو ہے ہماری، اس سے شروع ہوتی ہے، تو ٹیبل ارے ادھر سے ہم نے سلیکٹ کرنا پڑتا ہے. اسی میں ٹیبل ارے ہم نے ادھر سے ہی دی ہے، پھر موبائل ہی سے سلیکٹ کرنے پڑتے اس طرح، تبھی یہ کام کرے گا. تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں نے بنائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ ہارزنٹل فارمیٹ میں جو ڈیٹا پڑا ہوتا ہے تو اس میں تو وی لک اپ، اس میں بھی لک اپ کام کرتا ہے لیکن وہ بہت مشکل سے کام کرتے ہیں، اس کی سیٹنگ مشکل ہو جاتی ہے بنسبت ہارزنٹل لک اپ فارمولے کے. ہارزنٹل لک اپ آسانی سے، یہ ہارزنٹل پام میں جو ڈیٹا پڑا ہوتا ہے اس میں آسانی سے لک اپ کرتا ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی، میں نے کوشش کی ہے کہ اپنے حساب سے آپ لوگوں کو سمجھاؤں اور آسانی سے آپ لوگوں کو سمجھاؤں. پھر بھی انسان غلطی ہو جاتی ہے، مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو اس میں تو آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہو. میں وہی کمنٹس بہت خوشی سے دیکھتا ہوں تاکہ اس پہ میری بھی اصلاح ہو جائے اور میری لرننگ میں بھی اضافہ ہو جائے. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ تو اس ویڈیو سے سیکھا ہوگا. اگر میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میری ریکویسٹ ہے کہ ضرور کیجیے